السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، رواہ مسلم۔ محترم سامعین و سامعات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے مسلم کی ایک روایت پڑھی ہے جس کو نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البر حسن الخلق، کہ اچھائی، نیکی اچھے اخلاق ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ اسلام میں اس کا بہت وسیع معنی ہے، کشادہ ہے، بہت جامع معنی ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو چاہے وہ بڑی ہو۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی خیر خواہی چاہنا، یا ایک مسلمان سے ہم ہنسمکھ چہرے سے ملنا، ان کو سلام کرنا، یا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یا کہ میں بھٹکے ہوئے مسافر کو راہ بتا دینا، یا کہ اس کا کوئی راستے کی جو تلاش تھی اس آدمی کے لیے میں نے رہنمائی کر دی، یہ بھی ایک چھوٹی نیکی ہے۔ تکلیف دہ چیز کو ہٹا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو اسلام میں نیکی کا بڑا وسیع اور کشادہ مفہوم ہے، بہت ہی جامع لفظ ہے نیکی۔ تو ان سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتلائی وہ یہ کہ البر حسن الخلق، نیکی میں سب سے اچھی نیکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق ہیں۔ یہ اچھے اخلاق سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، جو نبوت سے پہلے بھی انہی اخلاق کی بنیاد پر، انہی کردار کی بنیاد پر، انہی آپ کا جو طور طریقہ، آپ کی بات چیت، آپ کا سلیقہ، لوگوں کے ساتھ تعلقات، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم عرصے میں دنیا والوں کے سامنے اللہ کی دعوت کو رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کہا، گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جو ہے ایک بہت ہی بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو آپ نبوت کا جو کام شروع کیے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت جو لوگوں میں عام کر رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں آپ کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے، کہ آپ کی زبان اتنی اچھی ہے کہ آپ کی دعوت کو لوگ درجنوں قبول کر رہے ہیں، سینکڑوں تعداد میں قبول کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ کے اچھے اخلاق ہیں۔ یہ اچھے اخلاق بے شمار قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو زبان میں جو مٹھاس ہے آپ کی، اسی وجہ سے لوگ آپ کے اطراف جمع ہوئے ہیں، ارد گرد جو جمع ہو رہے ہیں، مطلب دین کی دعوت جو آسانی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کی زبان میں مٹھاس ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہم اپنے آپ میں بھی ایسے اخلاق پیدا کریں، ایسا کردار اپنے آپ میں بنائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے حقدار بنیں۔ ہم ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی صحیح معنوں میں ہیں، کہ ہمارے اندر بھی اگر ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں تو ایسی صورت میں سب سے پہلے ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، پھر اس کے بعد ان اخلاق کا پرچار، ان کردار کے ذریعے سے ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں، ہمارے سلوک سے، ہمارے رویے سے، ہماری اپنی زبان سے، ہمارے حلیے سے ایسے کام انجام دیں، ایسے اعمال کریں جس کی بنیاد پر ہم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے میں اخلاق کا جو سہارا لیا، جو کردار آپ نے پیش کیا، اسی کردار کو ہم اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں، اسی کے ذریعے دین کو پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ ورنہ اپنی زبانی دعوت سے اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہوگا دین کو پھیلانا جتنا زیادہ اخلاق کے ذریعے ہم پھیلا سکتے ہیں۔ تو ایک چیز کہا البر حسن الخلق، دوسری کہا والاسم ما حاک فی صدرک،
اچھائی نیکی یہ ہے کہ اچھے اخلاق ہیں، یہ وسیع مفہوم ہے۔ لیکن گناہ کے سلسلے میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ یہ ہے کہ جو دل میں اس چیز میں ملامت کرتا رہے، میں جو کام انجام دے رہا ہوں کہ لوگوں کو برا لگے یا کسی کو لگے، کچھ نہیں ہوگا، دل خود اس کی ملامت کرے گا کہ یہ کام میں برا کر رہا ہوں۔ کوئی بھی کام ہے جو دل اگر ملامت کرتا ہے، ٹوکتا ہے اس پر، دل خود آپ کا اس سے ناراض ہوتا ہے، دل میں خلیش پائی جاتی ہے، تردد ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کیا ہے؟ گناہ۔ ایسا نہیں کہ اسلام بہت سارے بڑے کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں بتلایا، لیکن گناہ کے سلسلے میں یہ قانون دیا ہے کہ دل جس چیز کی ملامت کرے وہی جو ہے گناہ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اپنے دلوں کو جو پیدا کیا وہ فطرت کے مطابق کیا، ہم کو جو پیدا کیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے کہ دل اچھائی کو قبول کرے گا۔ انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے اوصاف رکھا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو قبول کرے گا، اچھی چیزیں ہی استعمال کرے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہی صحبت میں رہے گا۔ تو یہ سب چیزیں فطرت سے ہیں، فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے داخل کر دیا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بذات خود ہر ایک کے سلسلے میں یہ نہیں کہا کہ فلاں گناہ ہے، فلاں گناہ نہیں، گناہ یہ ہے جس پر دل ملامت کریں۔ اب ہو سکتا ہے کہ انسانیت جتنی قیامت تک آئے گی اس سلسلے میں نئے نئے سے جو ہے گناہ آئیں گے، فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گے۔ ان ساری آزمائشوں میں سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا۔ تو دل جس چیز کی ملامت کرتا ہے تو سمجھیے کہ وہ گناہ ہے۔ الاسم ما حاک فی صدرک، آخر میں ایک جملہ کہا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ گناہ کے سلسلے میں دوسرا جو قانون اور ضابطہ بتایا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پہلا دل ملامت کرے گا، دوسرا اس عمل کو، اس کام کو انجام دینے سے لوگ آپ کو کراہت کی نظر سے دیکھیں گے۔ لوگوں کی نظر میں آپ ایک ایسے شخص مانے جائیں گے کہ مجرم ہیں، آپ ایسا عمل انجام دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ہمیں بتلایا کہ نیکی یہ ہے کہ اچھے اخلاق ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے سلسلے میں ضمانت دی، جنت کے اونچے درجات کے جو محل ہیں ان کی ضمانت دی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا رویہ اچھا ہے، جس کا سلوک اچھا ہے۔ اور گناہ کے سلسلے میں کہا کہ گناہ کا ضابطہ یہ ہے کیسے پہچانیں گے اس کو، کیسے ہم اس کو جانیں گے۔ کہا کہ گناہ یہ ہے کہ آدمی خود دل اس کا ملامت کرے گا، دل خود اس کا کہے گا کہ یہ گناہ ہے، تب وہ معلوم کر لے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے مجھے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے مجھے بچ کر رہنے کے لیے کہا، تو لہٰذا مجھے بچ جانا چاہیے۔ تو دوسرا کہا کہ اگر جو کام میں کر رہا ہوں اس کام کو میں لوگوں کے سامنے یا کچھ لوگ معلوم کر لیں کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، تو اسی صورت میں لوگ مجھے کراہت کی نظر سے دیکھیں گے، لوگ مجھے کیا کریں گے؟ ایک ایسا انسان سمجھیں گے کہ جو ہے مجرم ہے، مطلب یہ کہ گنہگار ہے، لوگ خود اس کی گواہی دیں گے۔ یہ اس قسم کے واقعات آپ کو سیرت میں بے شمار ملیں گے کہ جو لوگوں جو ہے اچھے کام کرتے تھے تو لوگ خود اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آج معاشرے کا جائزہ لیں تو اسی صورت میں جس کی زبان اچھی ہے، جو سچائی پر عمل کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ رہتا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، لوگ اس کو خود کہتے ہیں کہ آدمی سچا ہے، اس کے ساتھ کاروبار کریں یا اس کی دوستی اپنائیں، لوگ خود گواہی دیتے ہیں۔ جہاں برائی کرتا ہے تو لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے، یہ فلاں غلط کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور اس کی خباثت اتنی ہے کہ اپنے آپ میں ایک تو خباثت ہے، دوسرا ہے کہ اس کے شر سے دوسرے لوگ بھی محفوظ نہیں رہتے۔ تو لہذا اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہ دونوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیکی اچھے اخلاق ہیں، اور گناہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کا دل بھی ملامت کرے گا، لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو یہ جو ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ ہمیں دیا۔ تو لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نیکی کے سلسلے میں جو کام اپنی بساط میں ہے، طاقت میں ہے، اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ اخلاق اور کردار ہمیشہ اچھے رکھیں، چاہے بڑے کے ساتھ ہو، چاہے چھوٹوں کے ساتھ ہو، چاہے گھر والے ہو، چاہے باہر والے ہو، چاہے اپنے ہو، چاہے پرائے ہو، کوئی بھی ہو، تو اسی صورت میں اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں شخصیت کتنی بہترین ہے، اس لیے کہ یہ شخصیت کا اثر بہت
معاشرے پر بہت بڑا پڑتا ہے، تو لہٰذا اس کا ایک کردار ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. اس حیثیت کو جاننا، برقرار رکھنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے امت کے لیے جو کچھ کام انجام دیا ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے، تو لہٰذا انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم کو بھی اسی راہ پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جہاں تک ہو سکے گناہ کے سلسلے میں اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی بچانے کی ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے. یہی فکرہ، یہی نظریہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ پیش کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بس انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہمیشہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے، چاہے وہ چھوٹا ہو نیکی کا کام، چاہے بڑا ہو، ہر صورت میں اپنی طاقت کے مطابق اس نیک کام کو انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہر برائی سے، ہر شر سے اللہ تبارک تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور اشرار سے، ان سارے اوصاف سے جس سے اللہ تبارک تعالی ناراض ہوتا ہے، تو اسی صورت میں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.